میگرین یعنی آدھے سر کا درد، اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ بالکل بندے کو ڈسیبل کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کو میگرین ہے، خصوصاً جو ینگ خواتین ہوتی ہیں یا ینگ ایج میں، یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن خواتین میں اس کی تھوڑی سی زیادہ وہ ہوتی ہے، زیادہ خواتین کو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ینگ ایج میں۔ میگرین جن لوگوں کو ہوتا ہے، صرف ان کو اندازہ ہے کہ کس قدر شدید یہ درد ہوتا ہے آپ کے آدھے سر میں، اور اس کی وجہ سے کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی نارمل زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ میگرین کا جو پین ہوتا ہے، اس میں آپ مختلف قسم کی پین کلرز ٹرائی کرتے جائیں، پیراسیٹامول، آئبیوپروفین اور اسی طرح اینسیڈز وغیرہ، اور یہ چیزیں جتنی بھی آپ ٹرائی کر لیں، لیکن وہ درد جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اب اس درد کو کم کرنے کے لیے، یا میگرین کا جو اٹیک چل رہا ہو اس کو ابارٹ کرنے کے لیے، دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں ٹرپٹانس کہا جاتا ہے۔ اسی میں زولمیٹرپٹان ایک دوائی ہے کہ جو کہ اگر آپ مختلف قسم کی اینسیڈز یا پیراسیٹامول یا ان کے ساتھ کمبینیشن میں کھا لیں تو اس کے ساتھ آپ کا میگرین کا اٹیک جو ہے وہ ابارٹ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان کا بنیادی فنکشن کس طرح ہے؟ ٹرپٹانس جو ہوتی ہیں یہ جو سیروٹونین ریسیپٹرز ہوتی ہیں، سیروٹونین ریسیپٹر ایگونسٹ ہے، یہ آپ کے سیروٹونین ریسیپٹرز پہ جا کے یہ ان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، اور سیروٹونین ریسیپٹرز برین میں جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں وہاں پر ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، بلڈ فلو کم ہو جاتی ہے، اور جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ فلو اگر کم ہو جاتا ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہیڈ ایک ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوائی جو ہے یہ میگرین کے اٹیک کو ابارٹ کرنے کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن جو میگرین کے پیشنٹس ہیں جن کو ریگولر میگرین ہوتا ہے، وہ اگر بار بار اس کو کھائیں اور یہ سمجھے کہ ان کو ہیڈ ایک نہ ہو تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ پروفائلیکٹیکلی یعنی آپ میگرین کے اٹیک کو روکنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جب آپ میگرین کا شکار ہو جائیں، جس ٹائم آپ کو اٹیک ہو، اس دوائی کا اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا میگرین کا اٹیک آن گوئنگ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ میگرین کو دوبارہ آنے سے روکنے کے لیے مختلف اور قسم کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں مختلف قسم کے بیٹا بلاکرز، کیلشیم چینل بلاکرز یا بینزوڈائزیپینز اور مختلف ایسی چیزیں ہیں، کاربامازیپین وغیرہ، کہ ان کی وجہ سے آپ کو بار بار نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ایکیوٹ اٹیک آتا ہے، آپ کو ٹرپٹانز الون یا ٹرپٹانز ان کمبینیشن وذ پیراسیٹامول یا اینسیڈز، ان کا اگر آپ استعمال کر لیں تو اس کے ساتھ آپ کا میگرین اٹیک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ٹرپٹانز جو ہے چونکہ ویزو کنسٹرکشن کرتی ہیں تو ان کے اپنے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ جو اس کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان میں شدید قسم کی متلی ہونا، دل گھبرانا، گیسٹرائٹس ہونا، شدید قسم کا چکر آنا، اور اکثر اوقات اس کے ساتھ ریفلکس ہیڈ ایک یعنی سر درد کچھ ٹائم کے لیے بڑھ بھی سکتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک اٹیک ہے، آپ نے ٹیبلٹ لے لی، ہو سکتا ہے کچھ منٹس کے آپ کا سر درد بڑھ جائے اور پھر اس کے بعد اس میں کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس کے ساتھ مزید جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ دل گھبرانا، پالپیٹیشنز، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس کا تیز ہو جانا یعنی ٹیکیپنیا، سانس لینے میں دشواری ہونا، یہ ٹرپٹانس کی جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں سے پائی جاتی ہیں، اور اکثر اوقات لوگوں میں اس کے ساتھ ایک چڑچڑاپن اور انزائٹی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات لوگوں کو نازیا اور وامٹنگ اس کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ نے میگرین کا جو ایکیوٹ اٹیک ہے اس کو ابارٹ بھی کر لیا، اور یہ دوائی جو ہے یہ آپ نے لے بھی لی۔ کتنے عرصے تک آپ یہ دوائی لے سکتے ہیں؟ تو یہ دوائی جو ہے ریزرو ہے صرف ایکیوٹ اٹیک آف میگرین کے لیے۔ اگر آپ کو میگرین کا اٹیک بار بار ہوتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اٹیک اگر نہیں ہے، آپ کو ہیڈ ایک نہیں ہے، تو آپ کو یہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس دوائی کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، خصوصاً ان افراد میں جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو، ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، چیسٹ پین بڑھ سکتا ہے، چیسٹ ٹائٹنس بڑھ سکتی ہے، اور انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ یا پھر جن لوگوں میں یہ بالکل کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے ان میں وہ لوگ کہ جن کو فالج ہوا ہوا ہو، خصوصاً اسکیمک سٹروک، کیونکہ یہ ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے اور برین میں آلریڈی اسکیمک سٹروک ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ ویزو کنسٹرکٹر دیں گے تو جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے برین کو وہ مزید کم ہو جاتی ہے، اور ان افراد کو دوبارہ سٹروک ہونے کا یا فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ لیکن یہ دوائی لمبے عرصے تک استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف ایکیوٹ اٹیک آف میگرین کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ پریگنینسی میں سیف نہیں ہے۔ پریگنینسی میں آپ نے جب بھی میگرین کا اٹیک ہو، اور ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ پریگنینسی میں جن خواتین کو میگرین کے اٹیکس ہوتے ہیں پریگنینسی میں وہ کم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پہ، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اٹیک ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی جگہ کوئی سیف الٹرنیٹو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ ہیلتھ ٹپس کے بارے میں، میڈیسن نالج کے بارے میں مختلف قسم کی ویڈیوز اور مختلف قسم کے تذکرے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو غور سے دیکھ کے، ان کو سمجھ کے، ان سے
علم حاصل کر کے ان سے ایک جو آپ کی معلومات ہیں ان میں اضافہ کر کے یہ ویڈیوز شیئر بھی ضرور کرنی ہے.